والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق اللہ العظیم. قابل قدر بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ نماز تراویح پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم سب کو عطا فرمائے. اس دنیا کو اللہ نے پیدا کیا اور جتنے بھی انسان اور جنات ہیں سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور دو درجے، دو قسم کے لوگوں کو خاص کر مرد اور عورتوں کو پیدا کیا. قرآن کریم میں جہاں جہاں مردوں کا تذکرہ ہے تو ضمناً عورتوں کا بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. اس لیے اللہ اگر فرمایا ہے کہ یہ میرا، تو مرد بھی مراد ہیں اور عورتیں بھی مراد ہیں. حکم و امر کا ہو یا نہیں کا ہو، دونوں میں دونوں شامل ہیں. آج الحمدللہ 19ویں جز کے 3 حصے پڑھ دیے گئے اور مشہور و معروف سورہ فرقان مکمل، اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الشعراء بھی مکمل ہوئی. سورۃ الشعراء میں اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت، ان کی تبلیغ اور اپنی امت اور اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے گفتگو اور بات چیت، اس کو اللہ نے مکمل بہت ہی جامع انداز میں ذکر فرمایا ہے، اور بار بار ایک ہی طرح کے جملے، ایک ہی طرح کی آیتوں کو دہرایا ہے تاکہ تمہارے دل و دماغ میں پختگی کے ساتھ وہ چیز بیٹھ جائے. اس کی پوری تفصیل ہے، لیکن میں اس پر صرف بات کروں گا. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اگر دنیا میں کوئی کہہ دے کہ یہ میرا خاص ہے تو ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک شخص کے 4 بیٹے ہوں اور 4 بیٹوں میں سے ایک کو اگر باپ بھی کہہ دے یہ سب تو میری اولاد ہے لیکن یہ میرا بہت خاص ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کو خاص کہہ رہا ہے تو اس میں کچھ خوبی تو ہے، کچھ تو اس کے اندر میں علامت ایسی ہے، اچھائیاں ہیں، تبھی تو باپ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا خاص ہے. دنیا کے کوئی دولت مند لیڈر یا اور کوئی اللہ والے بزرگ کہہ دے کسی کے بارے میں میرے بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے یہ خاص ہے، ظاہر ہے کہ اس کے دل میں ایک بڑی خوشی، مسرت اور اس کے دل و دماغ میں ایک بہت ہی سکون کی کیفیت ہوگی. دوست بہت سارے ہوں، ان میں سے اگر کوئی کہہ دے کہ یہ میرا خاص دوست ہے تو اس سے ایک عجیب محبت، عجیب رغبت، عجیب. تاجروں میں بہت سارے تاجر ہو، گاہکوں میں بہت سارے گاہک ہو، لیکن کوئی تاجر یہ کہے کہ یہ میرا پرانا اور بہت ہی خاص گاہک ہے، اور گاہک یہ کہہ دے کہ ان کے پاس میں زمانے سے خریداری کرتا ہوں، یہ میرے خاص ہے. تو یہ ایک جملہ جو خاص کا ہے یوں ہی لوگ نہیں بول دیتے، اس کو یوں ہی لوگ استعمال نہیں کر دیتے کہ یہ میرا خاص ہے، یہ میرا بیٹا خاص ہے، یہ میری بیٹی خاص ہے. 4 داماد ہیں لیکن 4 دامادوں میں یہ داماد بہت اچھا ہے. آخر کچھ اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، اور ان خوبیوں کی وجہ سے ایک آدمی، ان کی اچھائیوں کی وجہ سے ایک آدمی اس کو اپناتا ہے، دل سے لگاتا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں اس کے لیے کرنا چاہتا ہے. اسی طرح اس دنیا میں اللہ نے بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں،
اونچے قد کے ہیں، ناٹے قد کے ہیں، ہر طرح کے ہیں. کسی کی آواز بہترین، کسی کی آواز میں بڑی جاذبیت، کسی کے حسن و جمال کا چرچا. اللہ نے مختلف، ان میں سے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے کچھ خاص بندے ہیں. ان میں سے اللہ فرما رہا ہے یہ میرے خاص بندے، خاص بندیاں ہیں. وہ کیا خوبی ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا کہ یہ میرا خاص بندہ ہے جو بہت بڑا مفسر اور محدث اور فقیہ ہے؟ نہیں. کیا اس کو اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ وہ میرا خاص بندہ ہے جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں اور تعلیم یافتہ ہو کر کے آیا ہے؟ کیا اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ وہ میرا خاص بندہ جس کے پاس دولت کا ریل پیل اور خوب دولت ہے؟ یا وہ ہے جو اس کو بڑی خوبصورتی اور حسن اور اس کے چرچے ہو؟ نہیں. بہت ہی آسان عمل اور آسان چیز کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے یہ میرے خاص بندے ہیں. اور یہ خاص بندے میرے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. کل میدان محشر کا ایک بہت بڑی جماعت اس میں ہوگی. ان میں سے اللہ چن کر کے بلائے گا یہ میرے خاص بندے ہیں. کتنا اچھا لگے گا، کتنی خوشی ہوگی. جہاں 100 200 400 100 آدمیوں کی دعوت ہو، ان میں سے ایک خاص آدمی کو بلایا جا رہا ہے آ جاؤ تم میرے خاص ہو. اس کے لیے ایک الگ نشست لگائی جائے، اس کے لیے ایک الگ سے احترام کے دسترخوان لگایا جائے تو ایک نمایاں ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی قدر ہوتی ہے. کیا ہے وہ خوبیاں؟ ہم کو اور آپ کو میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، جوانوں دیکھنا پڑے گا وہ خوبیاں ہے یا نہیں ہے. یا نہیں ہے تو کیا کہیں کسی مارکیٹ سے خرید کر کے لاؤں، کسی دکان سے ملتی ہے جو وہاں سے حاصل کروں؟ کیا ہے جو چیزیں اچھی ہوتی ہے، جو چیزیں ضرورت کی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی، اللہ اس کو بہت آسان بنا دیتا ہے تاکہ میرے بندے میرے طرف خاص طور سے آ جائیں. اللہ فرما رہا ہے، غور سے سنیے، میں ترجمہ کروں گا اور اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا. دل میں اس کو بیٹھائیے، دل میں ڈھونڈیے، گزری ہوئی زندگی پر ایک سرسری نظر ڈالیے اور پھر جو کچھ اللہ نے بچی ہوئی زندگی رکھا اس میں اس کو لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اور اگر نہیں کریں گے تو جس طرح سے کالے گورے لمبے قد سارے لوگ ہیں اور سب کو جانا ہے چلے جائیں گے، تو پھر یاد رکھیے اس وقت بڑا مشکل ہوگا کہ جس وقت اللہ کہہ دے گا یہ تو بندہ ہے لیکن میرا نہیں ہے. یہی تو ڈر سے کبھی کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کپ کپا جاتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز جب نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھے تو نبی نے دیکھا تو چہرے پر ایک عجیب و غریب پریشانی کی کیفیت، آنکھیں میں سوزن ہے، سرخ ہے، رونے کے اثرات ہیں، غم کی کیفیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لگ رہا ہے تو رویا ہے، بہت روئے ہو کیا؟ کوئی صدمہ، کوئی پریشانی گھر میں کیا؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ آپ مختلف طریقے سے معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، سب ٹھیک ہے. نہیں پھر یہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تیری آنکھیں، تیرے چہرے، تیرے یہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ تو رات بھر لگ رہا ہے رویا ہے، رات بھر تو سویا نہیں ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ اگر پوچھتے ہیں تو بتاؤں؟ کہا کہ ضرور بتاؤ. کیا بتاتے ہیں؟ آج ہم نے اس کا احساس اپنے دلوں سے نکال دیا. کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میری دکان پر ایک عورت کپڑا خریدنے کے لیے صبح آئی تھی، میں تو کپڑا دے دیا، وہ قیمت بھی دے دی. شام کا وقت ہوا، اس سے پہلے وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو بکر یہ کپڑا مجھے پسند نہیں لگا، اس لیے آپ اس کو واپس لے لیجئے، میری قیمت دے دیجیے. میں تو قیمت دے دیا اور کپڑا اپنا واپس لے لیا. وقت گزر گیا، آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر کے جب گھر گیا اور جب بستر پر لیٹا تو اچانک میرے دل و دماغ پر ایک بات آ گئی. ہم کبھی آخرت نہیں سوچتے بستر پر تو دکان ہی سوچتے.
ہم سوچتے ہیں تو بس وہ کھانا پینا سوچتے ہیں، ہم دنیا ہی سوچتے ہیں۔ کبھی سونے کے لمحات سے پہلے تھوڑی دیر اپنا محاسبہ کر لیجئے، کتنی نیکیاں کمایا ہوں، کتنی برائیاں کیا ہوں، کتنے کی نیندیں میں حرام کر کے بستر پر آیا ہوں، کتنے کو میں نے تکلیف میں رکھ کر کے آیا ہوں۔ میری آخرت کی کیا ہے، ایک دن قبر میں بھی سونا ہوگا، اس لگژری روم اور لگژری بستر سے ایک دن اٹھ کر کے قبر کے گڑھے میں جانا ہوگا۔ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کبھی کبھی۔ اگر یہ محاسبہ اور یہ حساب و کتاب کا سلسلہ رہا تو آپ بہترین آدمی بنیں گے، بہترین مسلمان بنیں گے، قبر آسان ہو جائے گی، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ اچانک میرے دل میں ایک بات آئی، کل قیامت کا دن ہوگا، ابو بکر کی پیشی ہوگی اللہ کے سامنے، اگر اللہ کہہ دیا ابو بکر تیرا ایمان مجھے اچھا نہیں لگا تو میں کیا کروں گا؟ اس سوچ اور اس فکر نے مجھے رات بھر رلا دیا۔ اختیار ہے، اللہ کو کہہ سکتا، ہم جھگڑا بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم لڑ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کہہ دے گا تیرے ایمان ٹھیک نہیں، تیری نماز ٹھیک نہیں، تیرے روزے ٹھیک نہیں، تیرے اعمال مجھے ٹھیک نہیں لگے، کیا کریں گے؟ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ کے رسول یہ جو دل میں میری بات آئی تو رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، روتا رہا، کیا ہوگا میرا؟ نبی ہاتھ رکھ کر کے یوں فرمایا، ابو بکر رو نہیں، تیری میری جنت دونوں ساتھ میں ہے۔ جس شخصیت اور جس آدمی کے لیے اللہ کے پیغمبر نبی کریم اتنی بشارت دیتے ہو، صرف ایک کپڑے کے رد و بدل میں وہ رو جاتے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا پوری زندگی گناہوں میں، دھوکے میں، نافرمانی میں، قرآن سے دوری میں، جھگڑوں میں، غیبتوں میں، ماں باپ کے ستانے میں، شوہر بیوی کو ستا رہا، بیوی شوہر کو ستا رہی، بھائی بہنوں کے لڑائی جھگڑے میں، پڑوسیوں سے نفرت میں، کیا اللہ کہہ دے گا کہ تو میرا بندہ ہے؟ کیا اللہ سے امید ہی رکھ سکتے ہیں لیکن اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں رکھ سکتے؟ اللہ فرما رہا ہے، کتنی اچھی پیاری بات، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا۔ اللہ کے کتنے نام؟ کتنے نام؟ اللہ، زور سے بولیے بھائی، اللہ کتنے؟ اللہ کے 3 نام، اللہ، رحمان، رحیم۔ کرفیو لگا ہوا ہے کیا؟ جتنا زور سے اللہ کا نام لیں گے نا، گناہ جھٹک کر کے نیچے چلا جائے گا دل سے۔ اسی لیے بزرگان دین وظیفہ پڑھواتے، اللہ اللہ، تو یہ دل میں جو چوٹ پڑتی ہے نا، جیسے کپڑا دھونے والا پتھر پر کپڑے کو مارتا ہے، گندگیاں دھاگے دھاگے سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے کبھی گھر میں زور سے ہی 3 نام لیا کیجیے، اللہ۔ بچے بھی سنیں تو کیا ہوا، میرے والد صاحب کو پوچھیں کیا ہوا، آپ کہیے کہ اللہ کا نام لے رہا ہوں۔ ہمیشہ اللہ کا نام عظمت سے، تو اللہ کے 3 نام، ایک نام یہاں ذکر، ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے رحمان کے بندے کون ہیں؟ رحمان کے بندے، جس پر میں رحم کرتا ہوں وہ کون ہے میرا بندہ؟ کیا ہم رحم کے لائق ہیں؟ رحمان، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہا کہ ہم رحم کرتے ہیں، ہم رحمان ہیں، تو اللہ نے اپنے بندوں کو اس رحمان کے ساتھ جوڑا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، آئے لوگوں سنو، رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں، کون؟ جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑے تواضع سے چلتے ہیں، اکڑ مکڑ کر کے نہیں چلتے۔ اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ یہ تہجد گزار، وہ بات کی بات آ رہی ہے، یہ مالدار، یہ بڑے عزت و شرف اور نسب حسب کے اعلیٰ لوگ ہیں، وہ میرے بندے ہیں، وہ رحمان کے بندے ہیں، جن کا خاندان بڑا اونچا، جن کے پاس دولت بہت نہیں۔ کیا فرمایا؟ ایک بڑی عجیب مثال، رحمان کے بندے اگر اس زمین پر ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈو جو زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہو، جن کی نگاہ بڑی نیچی ہوتی ہو، ادھر ادھر اس کی نگاہیں بھٹکتی نہیں ہو، دوسروں کو لیے اذیت کا ذریعہ نہیں بنتے ہو، اپنے پاؤں کو بہت ہی ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ چلتے ہو، جس کو قرآن کریم میں 15ویں جز میں اللہ نے فرمایا، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
انک لن تخرق الارض، خبردار زمین پر اکڑ مکڑ اکڑ کر کے نہ چلو، کیا میری بنائی ہوئی زمین کو تم کیا دھسا دو گے؟ اور اتنی گردن اونچی کر کے مت چلو، کیا تم آسمان کو توڑ دو گے؟ اس لیے اکڑ مکڑ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں جو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں، دوسروں کے لیے اذیت کے باعث نہیں بنتے ہیں، جھک کر کے چلتے ہیں، ایسے چلتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آج یہ نوجوان ہمارے محلے میں ماحول ایسا ہے، گاڑیاں آئیں گے تو اتنا دھن 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 دھن، کون ہے بیمار ہے، کس کو کیا تکلیف ہے۔ بعض لوگ تو اپنی کاروں کے ہارن اور گاروں کی آوازیں اتنی ایسی نمایاں بناتے تاکہ لوگ دیکھیں بڑے صاحب کار والے آ گئے۔ ارے وہ کار والا تو جنازے کے کھاٹ بھی دیکھو، ایک دن خاموشی سے تیرے جنازے کے کھاٹ بھی اٹھیں گے۔ تو اپنے کاروں سے، اپنے گاڑیوں سے، اپنے آنے کے انداز سے اپنے محلے میں اور اپنے گلیوں میں کسی کو تکلیف نہ پہنچا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بڑی عاجزی سے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت غور کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی اٹک مٹک کر کے چلا، بناوٹی چال چلا، جیسے لوگ چلتے ہیں نا، ذرا ایک کپڑا پہن لیا تو ذرا کچھ نمایاں تبدیلی جسم میں جیب ذرا گرم ہو گیا تو چال بدل گئی، کچھ اور آ گیا تو انداز بدل گیا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت غور سے دیکھا کرتے تھے، ڈانٹتے تھے۔ ایک نوجوان ذرا چلنے کا انداز ذرا بدل کر کے چل رہا تھا، آپ دیکھیں کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ قاری قرآن ہے، یعنی قاری صاحب ہیں۔ کہا کہ بلاؤ اس کو، بلائیں۔ کہا کہ اس طرح کیوں چل رہا ہے تو؟ کیوں اس طرح بناوٹی چال چل رہا ہے؟ دیکھ رہا ہوں عمر کا درہ گردن توڑ کے رکھ دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کے آداب بتائے ہیں، وہ پیغمبر اعظم استنجے کے طریقے سے لے کر کے قبر تک جانے کا طریقہ بتائے۔ خبردار اٹک مٹک کر کے اور بناوٹی چالیں نہیں چلنا، ورنہ آئندہ تمہاری خیریت نہیں ہے۔ حدیث اٹھائیے دیکھیے، کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں۔ آج یہ سارے نمایاں چیزیں، بدلیے مت اپنے انداز حالات کو۔ ایک شادی میں گیا تو ایک نوسے کو اتنا ہار ڈال رکھے تھے لوگ، بیچارہ چلنا مشکل تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تماشا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بہروپیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنا ڈال دیا اوپر نیچے، اور 4-5 کیمرے۔ نے کہا مجھے پڑھانا تھا، کہا کہ نہیں پڑھاؤں گا، تم چاہے جو کچھ سمجھو مجھے۔ یہ سب کیا کر رہے ہو تم؟ یہ تو جانوروں پر یہ پتے ڈالے جاتے ہیں جو انسان پر تو ڈال دیا ہے۔ لوگ بناوٹی، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے کیا عزت بن جائے گی؟ اللہ راضی ہو جائے گا؟ اس لیے بہت ہی سمجھداری، اللہ ایک ایک قدم قدم کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس لیے فرمائے میرا خاص بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المومنین فرماتی ہیں، گھر اگر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں سوئی ہوتی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ رسول اللہ کب آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق اور صحابہ کی مثالیں موجود ہیں کہ جب وہ رات میں کبھی چلتے تھے تو جوتیوں کو اپنے بازو میں دبا لیتے تھے تاکہ میری جوتی کی آواز سے کسی کو نیند خراب نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کے یہ طریقہ اوباسی قسم کے حالات بن گئے ہیں، اوباسی قسم کے حالات بن گئے۔ رمضان کی بے حرمتی جتنے مسلمان کر رہے ہیں غیر نہیں کر رہے، عام دینوں کے بھی حالات یہی ہیں۔ اس لیے زمین پر تواضع سے چلیے۔ آگے فرمائے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں، ان کی خوبی یہ ہے، ان کی پہچان یہ، ان کی صفت یہ ہے کہ ان سے اگر کوئی جاہلانہ انداز میں گفتگو کرے، جھگڑا کرے، سوال کرے، لڑائی کرے تو وہ یہ کہہ کر کے کنارے ہو جاتے ہیں، اللہ حافظ، کیا بھائی تیرے سے منہ نہیں لگاؤں گا، تم اپنے کام کرو، کیا کرنا کرو، چل دیتا، اس سے الجھتا نہیں ہے۔
سوال و جواب کی کیفیت میں نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی آدمی تم پر بلا وجہ کوئی گفتگو سخت کلامی اور بیہودہ کلامی سے تم کو اگر کوئی پریشان کرتا ہے، تم صبر کر لو، تیری طرف سے اللہ ایک فرشتے کو بھیجے گا اور اس کا جواب دلا دے گا۔ آج ہم خود نہ اینٹ کے جواب ہم پتھر سے دیں گے، ماں بھی بولے اس کو بھی، باپ بھی بولے اس کو بھی، بھائی بھی بولے اس کو بھی، یہ جھگڑے، یہ تکرار۔ اس لیے اللہ فرمائے میرے خاص بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ وہ جھگڑے، تکرار، الجھن، غیر غلط باتوں میں نہیں لگتے ہیں، اور اگر کوئی آ گیا تو خدا حافظ، اللہ حافظ، جا اپنا کام کرو، ہو سکا تو برداشت کرو۔ اسی لیے جنتیوں کی خوبیوں میں اللہ نے خوبی فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ایک شخص کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کوفہ کے بازاروں میں اچھے مسلمان کی تلاش میں نکلا۔ کس کے؟ اچھے پورا کوفہ اسلامی مرکز، کہاں ہیں وہ جنتی خوبی والے اور کہاں ہیں وہ عباد الرحمن والے بندہ، یعنی جو خوبی اللہ نے اپنے خاص بندے کی بتایا نا، اس کو تلاش کے لیے نکلا۔ ہے مسلمانوں میں کہیں ہے کوئی؟ پورا بازار دیکھا، پوری شہر کو پھیرا، کوئی نہیں ملا۔ یہاں سے سینکڑوں سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، آج کی نہیں۔ جس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا دور تھا، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں۔ سوچئے اس وقت اتنے بگڑ گئے تھے تو آج کیا حال ہوگا۔ تو پورے کوفہ کے بازار میں دیکھا، سب سے ملا، گفتگو کیا، کسی کو ذرا چھیڑا تو اس کے اینٹ کے جواب پتھر سے دیا، کسی نے دھمکایا۔ پھر ایک شخص سے پوچھا کہ جو قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے میرے خاص بندے ہیں، وہ کہاں ملیں گے وہ خاص بندے؟ یہ پورے کوفہ کے بازاروں میں مسلمان تو ہیں لیکن خاص بندے اللہ کے نہیں ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ایک شخص ملیں گے، وہ چلے جا فلاں مسجد میں، وہاں رہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، بس وہی ہے اس وقت اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا، آیا معلوم کیا یہ کب سوتے ہیں، کب سوتے ہیں، قیل اللہ کب کرتے ہیں؟ پتہ چلا کہ ظہر سے پہلے قیل اللہ تھوڑی دیر کر لیتے، خاص تھوڑی سی، وہ بہت ضروری وقت ہے قیل اللہ کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جب وہ بالا خانے پر اوپر جب پہنچ گئے تو انتظار میں تھا، جو ہی اوپر پہنچے یہ پیچھے سے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکل گئے حضرت امام ابو۔ کون؟ کہا کہ ایک مسئلہ مجھے معلوم کرنا۔ کہا کہ پوچھو جلدی۔ کہا کہ سیڑھی پر چڑھا بھول گیا مسئلہ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جب یاد آ جائے گا تو آ جانا، ٹھیک ہے۔ کتنا اہم وقت ہے آج۔ یہ خوبی میرے بھائیو بزرگوں صرف عوام میں نہیں، علماء میں بھی نہیں ہے۔ یہ عباد الرحمن کی جو پہچان اللہ نے بتائے وہ علماء میں بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی اس سے خالی خالی، ہم بھی مجرم ہیں۔ کہا کہ بیٹا جب یاد آ جائے گا تو آ جانا۔ چلے گئے، پھر جا کے بستر پہ سیدھا ہوئے، فوراً آیا، کٹ کٹ حضرت امام ابو حنیفہ پھر حاضر۔ کیا ہوا؟ کہا کہ مسئلہ معلوم، یاد ہو گیا؟ کہا کہ اوپر آیا، آدھا یاد آیا، آدھا پھر بھول گیا ہوں۔ یہ عباد الرحمن۔ کہا کہ اچھا جب پورا یاد آ جائے گا تب آ جانا۔ دیکھ لیں ایسے نازم موقع پر آج ہم لوگ چڑ جاتے ہیں، کیا رے میرے سونے کا خیال نہیں رکھا، ابھی تجھے فون کرنا ہے، ابھی مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ علماء کی زبان سے آج ایسی باتیں نکلنے لگی۔ بیٹا آ جانا جب پورا یاد ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ پھر سیدھے ہوئے، پھر وہ آگے کھٹ، پھر باہر نکل۔ کیا مسئلہ؟ کہا کہ ہاں اب یاد آ گیا پورا مسئلہ، پوچھو جلدی پوچھ لو۔ کہا کہ انسان کا پاخانہ ناپاک ہی وہ میٹھا ہوتا ہے یا کھٹا ہوتا ہے؟ اللہ، ایسا مسئلہ کوئی پوچھے گا آج برداشت کرے گا؟ کوئی نہیں، مارے گا تماشا۔ کم بخت میری نیند بھی خراب کیا، میرے سکون بھی غارت کر دیا، اور مسئلہ بھی یہی پوچھا، پوچھنا تھا تو کچھ زکوٰۃ پوچھتا، نماز پوچھتا، حج پوچھتا، کوئی اچھی چیز، یہ کیا مسئلہ پوچھا؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ مسکرائے اور کہا کہ وہ میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ، دوسرا جواب فوراً سوال،
اگر میٹھا ہوتا ہے تو کیا آپ نے کبھی چکھا ہے، کھایا ہے؟ ہمارا آپ ہوتے تھے سیڑھی سے اس کو دھکیل کر کے وہیں سے مار دیے ہوتے. میری عزت نہیں، میری قدر نہیں، میرے فلاں نہیں. وعباد الرحمن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. کوئی اگر غیر غلط نہ سمجھ آدمی اگر تم سے مخاطب ہو، جھگڑا مت کرو، الجھن مت پیدا کرو، معاشرے میں فتنہ مت پیدا کرو، اس کو خدا حافظ، اللہ حافظ، سلامتی کے ساتھ رخصت کر دو. معلوم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو رخصت کرو. یہ ہے بندے کی خوبی، یہ مومن کی خوبی. ڈھونڈیے پورے شہر میں نہیں ملیں گے، مسجدوں میں نہیں ملیں گے، مدرسوں میں نہیں ملیں گے، بازار میں کیا ملیں گے. لیکن ہاں آج بھی ہیں ماشاءاللہ. تب دنیا چل رہی ہے، ایسا نہیں کہ سب بدماش ہو گئے ہیں، آج بھی ایسے ہیں. اللہ کا شکر، ایک ایک دن میں قرآن پڑھنے والے آج بھی ہیں. آج بھی ماں بہنیں ہیں جو 10 15 جز کی تلاوت کرتی ہیں، ہمارے علم میں ہے. اچھے لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے جواب دیا، چکھا اور کھایا تو نہیں ہوں، لیکن تجربہ ہے کہ وہ میٹھا ہوتا ہے. کہا کہ کیسے تجربہ؟ کہا کہ اس پر مکھیاں بیٹھتی اور مکھی میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے. کتنا آسانی سے جواب دیے. کہا کہ پورے کوفہ کے شہر میں نے عباد الرحمن تلاش کیا، نہیں ملا. اے امام ابو حنیفہ ہاتھ بڑھا، میں تیرے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرتا ہوں. تو ہی ہے ایک عباد الرحمن، تیرے اندر میں یہ صفت اور خوبی ہے. آج ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں. ہم ہیں بندے اللہ کے کہلاتے ہیں، لیکن شیطانی کام کرتے ہیں. مورا رحمان کے بندے بن کر کے شیطان کے بندے بن گئے ہیں آج لوگ. کیا مسلمان، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھے. وعباد الرحمن والذین یبیتون لربی، میرے خاص بندے رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے رات میں اٹھ کر کے سجدہ اور قیام کرتے ہیں. اللہ، یہ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ تہجد پڑھتے ہیں. یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل میدان محشر میں اتنے آدمی ہوں گے، اتنے آدمی ہوں گے، ان میں سے اللہ فرمائے گا میرے خاص بندوں کو بلا لو اور جنت بھیج دو بغیر حساب کتاب کے. حدیث پاک میں کون ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جو رات میں تہجد والے ہیں ان کو بلاؤ، خاص ہیں یہ میرے. جب پوری دنیا سوتی تھی، نیند کے مزے لوگ لیتے تھے، بیوی کو پہلو میں رکھتے تھے، گرم نرم کے مزے لطف لیا کرتے تھے، اس وقت اس نے مجھ سے لو لگایا ہے، یہ میرا خاص ہے. اٹھا کرو کبھی کبھی، اٹھا کرو کبھی کبھی، دوستی کر لو، نہیں تو بہت پچھتاوا ہوگا. اگر روز نہیں تہجد پڑھتے ہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیے. کب؟ جب چھٹیاں ہوتی ہیں، آفس بند، اسکول بند، کالج بند، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج سونے کا دن ہے. ہاں ہاں یار، یہ نہیں کوئی کہتا ہے کہ آج اللہ سے مانگنے والی رات میری ہے. سب سوتے ہیں. بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے ماں صبح صبح اٹھ کر کے ناشتہ ٹفن میں رکھ سکتی ہے، لیکن اپنے بچے کو نماز کے لیے نہ اٹھا سکتی، نہ خود اٹھ سکتی ہے. یہ کون ہے؟ یہ رحمان کی بندیاں نہیں ہیں، کسی اور کی بندیاں ہیں. تو رات میں تہجد پڑھنے والے کو اللہ نے کہا کہ میرا خاص ہے یہ. آگے والذین یقولون ربنا اصرف، اور وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ہم کو کچھ بھی آپ سے نہیں چاہیے، بلکہ صرف ایک ہی چیز چاہیے، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. ہماری تو پوری دعا جاتی دولت پر جاتی، کس پر؟ تجارت پر جاتی ہے. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس ایک کام کر دیجیے، آپ کے جہنم سے بچا دیجیے. لہذا جہنم سے جس کو اللہ بچا دے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اور جنت اللہ کس کو دے گا؟ جس سے اللہ راضی ہوگا. تو پتہ چلا کہ سارا مسئلہ حل. اس لیے دعا میں زیادہ تر آخرت مانگیے، آخرت مانگیے. دنیا تو آئے گی پیچھے پیچھے. برکت مانگیے ہمیشہ، کثرت مت مانگیے. ہم لوگ کثرت مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے ہیں. آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دعا مانگو دولت روزی رزق کے لیے تو کیا مانگو؟ برکت مانگا کرو، کثرت مت مانگا کرو.
برکت میں خیر ہے۔ آگے فرما اِنَّا سَاءَتْ مُسْتَقَرٌّ وَمُقَامًا، کیوں میرے اللہ میں تجھ سے جہنم سے بچنے کی سوال مانگ رہا ہوں، اس لیے جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے اس کو ٹھکانہ ہی نہیں سمجھا، سوچا کہ جائیں گے آ جائیں گے۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ میرے خاص بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ میں اعتدال کرتے ہیں۔ اعتدال کا مطلب درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دولت آ گئی تو ریل پیل نہیں، آج یہاں چلو، آج وہاں چلو، آج یہ کرو، آج وہ کرو، آج ایسا ولیمہ، آج ایسا کھانا، یہ پارٹی، برتھ ڈے، شادی ڈے، لیٹ ڈے، قبر ڈے، سب کر لو۔ پیسہ ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے وہ بندے نہیں، وہ شیطان کے بندے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ میرے بندے خاص وہ ہیں جن کو میں دولت دیا تو درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں، نیکی میں بھی اور برائی میں۔ اگر خود خرچ کرنا ہے تب بھی اعتدال، اور اگر کسی کو دینا ہے تب بھی اعتدال۔ اسی لیے شریعت کے یہ حکم ہے تم خود ہی اپنے آپ کو فقر و فاقہ میں ڈال کر کے صدقہ خیرات مت کرو۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، عید کا قریب وقت تھا، ایک کمسن نوجوان بچہ آیا، کہا کہ امی نے بھیجا مجھے، آپ ہم کو ایک جبے کے انتظام کر دیجئے عید کے لیے، میری ماں بیوہ ہے، میں یتیم ہوں۔ اللہ کے رسول کی آنکھ میں پانی آیا، آپ کہا بیٹا یہ لو میرا جبہ۔ آپ نے اپنے ہی جبہ اتار کر کے دے دی، وہ خوشی سے لے کر کے چلا گیا۔ ظہر کا وقت آیا تو اللہ کے رسول نکلنے ہی نماز پڑھانے کے لیے، حضرت بلال آتے ہیں، یا رسول اللہ وقت ہو گیا، جماعت تیار، نہیں آواز دے رہے، 2-3 مرتبہ ہوا، نہیں ہوا۔ آخر میں اللہ کے رسول نے بلایا، بلال اندر آ جاؤ۔ اندر جب پہنچے کہا کہ کیسے نماز پڑھوں، دیکھو میرے پاس جبہ نہیں ہے، کیا ہوا؟ ایک چادر کا تو انتظام کر دے جلدی سے۔ تو حضرت بلال اپنی چادر لیے، نبی کو دیے اور پھر اوڑھ کر کے گئے اور نماز پڑھائیں۔ قرآن کریم کی آیت 15ویں جز میں نازل ہوئی، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ آپ اتنا ہاتھ بھی مت پھیلا دیجئے کہ آپ خود پریشانی میں پڑ جائیں، آپ اتنا ہاتھ اتنا تنگ اور بخیل بھی مت کر دیجئے کہ آپ کے لقمے سے کسی کو فائدہ نہ ہو۔ درمیان کا راستہ رکھیے اپنی، جب درمیان کا راستہ رکھیں گے فقر نہیں آئے گا، غربت نہیں آئے گا، قرضہ نہیں آئے گا، حرام نہیں آئے گا۔ آج ہماری جو دولت اور ہماری جو انداز ہے خرچ کرنے کا، نہیں ہے تو بس کر لو، پھر اس کے بعد میں لون لے لو، سود لے لو، قرضہ لے لو، دماغ میں ٹینشن جب آ جائے گا، نماز چلی جائے گی، ذکر چلا جائے گا، قرآن چلا جائے گا۔ اسی لیے بڑوں نے کیا خوبصورت بات فرمائے، جتنی بڑی چادر اتنا ہی پیر پھیلاؤ، ہو گیا نا خلاصہ۔ اگر زیادہ پیر پھیلاؤ گے چادر پھٹ جائے گی، پاؤں ننگا ہو جائے گا، بے آبرو ہو جاؤ گے۔ اس لیے درمیانہ چال اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ نے کیا فرمایا، میرا بندہ ہے، لم یقتر وکان بین ذالک والذین لا یدعون، اور وہ لوگ اللہ کے رحمان کے خاص بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نفس کو قتل ناحق نہیں کرتے ہیں، ولا یزنون، وہ عباد الرحمن رحمان کے بندے ہیں جو زنا کبھی بھی نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، زنا کرنا، قتل کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اللہ فرما رہا ہے جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ بڑا سخت بدترین گناہ میں جا کے پڑ جاتا ہے۔ اور جب گناہ میں پڑ گیا تو ختم قصہ، توبہ کی توفیق سلب۔ اس لیے بچیے سے، زنا سے بچیے، قتل سے بچیے، اور ایسے گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے۔ آگے فرمایا جب تم اتنا کام کر لو گے تو میں کہوں گا کہ یہ میرا خاص بندہ ہے، پھر تیری نیکیوں کو پھر کیا کروں گا، اور اگر نہیں کرو گے تو یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، پھر تم کو ہم ان گناہوں کی وجہ سے بہت سخت بڑھا کر کے قیامت کے دن تجھے عذاب دیں گے، اور ایسے گھر میں رہو گے جہاں ذلت ہی ذلت ہوگی، اور وہ کیا، جہنم۔ ہاں اگر تم توبہ کر کے آ جاؤ گے، توبہ کریں گے کب، حج کے بعد،
یہ بھی توبہ کا اشرہ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ کر لیجئے، شرماتے کیوں ہیں؟ آگے کی حالت اللہ جانتا ہے۔ ارے ابھی تو پاک ہو جاؤ، عید تو پاک ہے نہیں، بہترین کپڑے میں عید منائیں گے، اندر اتنا گناہ پاک رہے تو اوپر کر لو گے کیا ہوگا؟ اندر سے توبہ سے پاک ہو جائیے، دھلا جائیے، پھر کپڑا پہنیے، فرشتے بھی مصافحہ کریں گے، یہ بندہ اندر بھی پاک ہے اوپر بھی پاک ہے۔ تو اللہ فرمائے الا من تاب، ہاں جو لوگ توبہ کر لیں گے، اچھے عمل کریں گے توبہ کے بعد میں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہم پھر اس کے نیکی کو، اس کے گناہ کو نیکیوں سے ہم کیا کریں گے؟ بدل دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور کیوں بدلیں گے؟ ہم کو یہ اختیار ہے، ہم غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ آگے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، میرے خاص بندے وہ ہیں، اب سنو، جو لوگ فضول بیکار بیہودہ جھوٹ باتوں سے بچتے ہیں۔ کس سے بچتے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرمائے عن اللغو معرضون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، وہ میرے خاص بندے، مومن بندے، کامیاب بندے ہیں جو لوگ لغو، بیکار بیہودہ جھوٹ سے بچتے ہیں۔ آج بڑا مشکل ہے جھوٹ سے بچنا، لغو سے بچنا، یہ جو ہے نا ہمارے ہاتھوں میں، ہم کو اور آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس میں اتنی جھوٹ، اتنے اس میں گندگیاں، اچھائیوں کو لو، اچھائی کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن گندگیوں سے بچنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے فرمایا زور، جھوٹ سے جو بچتا ہے، بیہودہ کاموں سے بچتا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر کہیں ایسی جگہ سے ان کو گزرنا پڑتا جہاں لغو، بیہودہ اور تفریح، فلم، یہ وہ گندی چیزیں، تو وہ نگاہیں نیچی کر کے عزت کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اسی لیے تقوی کی ایک مثال میں لوگ یہ دیے ہیں، مثلاً آپ کا گھر ہے اور اس گھر میں جانے کے لیے دو راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک راستہ بڑا نیک لوگوں کے راستے، نیک لوگوں میں کوئی ادھر گندے اندے لوگ نہیں رہتے ہیں، برائیاں نہیں ہوتی ہے، فلمیں نہیں دکھائی جاتی ہے، ایسے اوباش قسم کے لوگ نہیں، لیکن وہ دور سے ہے راستہ، اور ایک بالکل شارٹ ہے لیکن قریب میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے اعمال اور کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں، لوگ وہاں جاتے ہوئے ان کی نگاہ پڑتی ہے تو گناہ خیال آتا ہے۔ بندہ چھوٹا راستہ کو ترک کرتا اپنے گھر جانے کے لیے اور لمبا راستہ اختیار کرتا، اس لیے وہاں گناہ دیکھیں گے، گنہگار کو دیکھیں گے، گناہ کی چیز کو دیکھیں گے، میرے دل میں شیطان گناہ کا خیال پیدا کرے گا، اس راستے سے جائیں گے تو خیال نہیں آئے گا۔ کہا گیا کہ یہ تقوی کی علامت ہے، کیا ہے؟ تقوی کی علامت ہے۔ تو ایسا یہ بندے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا، ایک بڑی پوائنٹ کی بات اللہ فرمایا، اور جب ان کے سامنے میری آیات کو پڑھا جائے، سنا جائے، بتایا جائے مسئلہ، تو آنکھ بند کر کے قبول بھی نہیں کر لیتے، بلکہ اس کے غور فکر کرتے ہیں، یہ مولوی صاحب ٹھیک بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے؟ نہیں، پیر صاحب بول دیے تب ہو گیا، وہ کہاں سے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج یہ کیا ہے، ہم لوگوں سے مسئلہ کوئی پوچھتا ہے، بتلاتے ہیں کہ حضرت یہ مسئلہ، ہاں یہ ایسا ایسا، نہیں واٹس ایپ میں دیکھا نا حضرت ایسا ہے، ارے یہ وہ واٹس ایپ کے کون سے مفتی آ گیا، واٹس ایپ میں کون سے مفتی ظاہر ہو گئے؟ آپ کو خبر نہیں میرے نوجوانوں، تو نیٹ کا دیوانہ بن گیا، قرآن کا دیوانہ بنو، حق پرست علماء کے دیوانے بنو۔ کیا ہے آج یہودیوں کی سازش؟ ایک اچھی بات نوٹ کرتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں بخاری شریف فلاں فلاں نمبر، ٹھیک ہے تیرے پاس بخاری شریف؟ سینکڑوں ایسے مسائل ہم لوگ سے پوچھتے ہیں اور بخاری کے حوالے دیتے ہیں، جب اصل کتاب بخاری کھول کر کے دیکھتے ہیں نہ وہاں وہ چیز موجود ہوتی ہے، نہ وہاں نمبر موجود ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ آنکھ بند کر کے کوئی دین کی بات بھی قبول نہ کرو۔ اگر آنکھ بند کر کے دین کی بات کوئی قبول کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گمراہی میں چلے جائیں گے، پھر بھٹک جائیں گے، پھر ایسے حالات میں بڑی پریشانیاں آئے گی۔ اللہ فرما رہا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، پوری بات ختم کر کے جتنی خوبیاں 2-3 منٹ میں بتا لاؤ۔ اور جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے، والذین یقولون ربنا، اے اللہ ہم کو نیک صالح کیا کرو، بیوی اور بچے عطا کیجئے،
یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نیک عورت کو نیک شوہر کا مل جانا اور نیک مرد کو نیک بیوی مل جانا، یہ دنیا کی بڑی قیمتی سرمایہ ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس لیے یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر اس میں ذرہ برابر بھی کوئی اگر کسی طرح سے بھی چک ہو جائے اور اس کی زندگی سے یہ چیز ختم ہو جائے تو سکون اور چین چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دعا بڑی مشہور و معروف ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم کو ایسے بچے دیجئے، ایسی بیوی دیجئے، نیک لوگ دیجئے جس کا میں خیر خبر رکھوں، ان کے ہدایت کے لیے دعا کروں۔ یہ ہے ایک بندے مومن کی پہچان، یہ ایک اچھے لوگوں کی پہچان۔ یہ دعا یاد ہے؟ یاد کر لو، بڑی ضروری دعا ہے۔ ربنا حب لنا، اے اللہ ہم کو اچھی بیوی دے دے، اگر اچھی نہیں تو اچھی بنا دے۔ عورت کے لیے اللہ ہم کو اچھا شوہر دے دے، اچھا نہیں ہے تو اچھا بنا دے، اللہ ہی بنا دے گا، اللہ ہی دل کو بدل دے گا۔ ایسی اولاد دیجئے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، کیا ہو؟ یہ تو ہی بنا سکتا ہے۔ اور پھر آگے کہ ایسے لوگوں کے گھر کا مجھے مالک بنائیے، امام بنائیے، جو لوگ نیک لوگ ہوں، بد کرداروں کا مجھے پیشوا مت بنائیے۔ اولئک یجزون الغرفۃ، تم اگر یہ رحمان بندے کی خوبی اگر تم اپنا لوگے، جو اللہ نے بتلایا ہے، اور ہم لوگوں کو یہ نصیب ہو جائے تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ بدلہ اسے لوگوں کے جنت میں بالا خانے ہیں۔ کیا ہے؟ بالا خانے ہیں، بالکونی۔ جنت کی حجروں سے جب نکلیں گے، بالکونی میں کھڑے ہوں گے، جنتی دیکھیں گے کیا شاندار ہے، حد نظر تک اس کی جنت۔ وہ اس کا بدلہ کیوں؟ دنیا میں اس نے صبر کیا، کوئی ستایا صبر کر لیا، کوئی اس کو ٹینشن دیا صبر کر لیا، رات میں نیند میں اللہ کی عبادت کیا صبر کر لیا۔ اس صبر کے بدلے سے میں اس کو یہ جنت وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، فرشتے اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے سلام کہیں گے، خوشخبری، مرحبا، تو کتنا اچھا تھا زمین میں بھی اور کتنا اچھا ہے تو آج جنت میں بھی۔ یہ ایسی خوبیاں پیدا کیجئے کہ جنت میں بھی اچھا کہا جائے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، جنت بڑی اچھی جگہ ہے۔ جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں اللہ فرمایا بڑا برا ٹھکانہ ہے، جنت کے بارے میں فرمایا بہت اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کا، رہنے کا۔ آخری آیت تو اللہ نے بڑی غضب کی فرما دیا، کیا فرمایا؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اے میرے محبوب صاف صاف میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ میری عبادت کریں یا نہ کریں، ٹھیک؟ مجھے وہ پکاریں، دعا مجھ سے کریں یا نہ کریں، قل ما یعبأ بکم ربی، کہہ دیجئے مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں بے پرواہ ہوں۔ وہ عبادت کریں گے ان کو فائدہ ہوگا، وہ دعا کریں گے ان کو فائدہ ہوگا، اگر وہ نہیں کریں گے تو مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں، حاجت بھی نہیں ہے۔ لہذا توفیق جو مل رہی ہے اس پر شکر ادا کیجیے۔ کیا کیجیے؟ شکر ادا کیجیے، ورنہ اگر اللہ ناراض کر کے گمراہی پہ ڈال دے تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ ہماری عبادت کا محتاج ہے، نہ ہماری تعریف کا محتاج ہے، نہ ہمارے سجدے کا محتاج ہے۔ اسی لیے اللہ فرمایا قل ما، آپ کہہ دو میرا نبی ان لوگوں سے کہ میں ان کی دعا کا محتاج نہیں ہوں، وہ مجھے پکاریں یا نہ پکاریں، رکوع سجود کریں یا نہ کریں۔ کیوں؟ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اس لیے جھوٹے ہو گئے میرے رحمانیت سے نکل کر کے، میرے بندے سے نکل کر کے، میرے منکر اور انکار کر کے یہ لوگ نکل گئے جھوٹے۔ فسوف یکون لزاما، آنے دیجئے یہاں تو اس پر میں اب تو لازم ہے اس کا پکڑنا، سزا دینا۔ 12 خوبیاں بتائے گئی، گھر میں جاؤ قرآن کھولو، عربی میں کھولو، اردو میں کھولو، انگریزی میں کھولو، ترجمہ ملیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، یہ ہے اچھی صفت۔ 12 صفتیں ہیں اس میں، ان میں ڈھونڈیے۔ اگر 12 نہیں پیدا کر سکتے 50-50 میں بھی اللہ کیا کرے گا؟ کام چلا دے گا۔ کم سے کم تو کچھ تو بن جاؤ، کچھ تو اپنے اندر بنو، کچھ تو خوبیاں اپنے اندر لائیے۔ یہ 12 میں سے اللہ شاید کہ کسی خوبی سے بھی اللہ
پیدا فرما دے گا، اور اللہ رب العالمین ذات کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، اپنا خاص بندہ اللہ بنائے، دنیا میں بھی فرشتوں سے کہے کہ دیکھو میرا خاص بندہ جا رہا ہے، آخرت میں بھی کہے یہ میرا خاص بندہ اور یہ خاص بندی ہے۔ اللہ اکبر، یہ خوبیاں اگر پیدا کر لیں گے تو دنیا بھی ایک کامیابی، آخرت بھی کامیابی۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی